السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین وجاہدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ یہ دو آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، ایک سورہ قصص کی 84ویں آیت ہے اور دوسری سورہ نمل کی 15ویں آیت۔ پہلی آیت سورہ قصص کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں نہ اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور انجام تو متقیوں کا ہی ہے۔ اور دوسری آیت کا ترجمہ ہے اور انہوں نے ظلم اور سرکشی کرتے ہوئے ان کا انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل ان پر یقین لا چکے تھے، پس دیکھ فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوتا ہے۔ نیکی اور بدی، عاجزی اور بڑائی، امن و محبت اور فتنہ و فساد، اطاعت اور بغاوت اور اس طرح کی بہت سی باتیں نیکی میں بھی اور بدی میں، برائیوں میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ ان میں ایک حصہ رحمان خدا کا پتہ دے کر اس سے تعلق جوڑنے والوں کی نشانی ہے، تو دوسری شیطان کی گود میں گرنے والوں کو پتہ دیتی ہے۔ گویا یہ دو مخالف سمتیں ہیں۔ جن نیکیوں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، شیطان ان سے روکتا ہے، اور جن برائیوں سے خدا تعالیٰ روکتا ہے، شیطان ان کے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ نافرمانی شیطان کی شرست میں ہے، جس کو ایک جگہ خدا تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ شیطان یقیناً
خدائے رحمان کا نافرمان ہے اور شیطان کے پیچھے چلنے والے یقیناً خدا تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ یہ دو آیات جن کا ترجمہ میں نے بیان کیا ہے، تلاوت بھی سنی آپ نے، ان میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ جو بڑائی اور فساد سے بچتے ہیں، یہ رحمان کے بندے ہیں، اور دوسرے وہ جو ظلم اور فساد کرنے والے ہیں اور متکبر لوگ ہیں، یہ شیطان کے بندے ہیں۔ اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق اپنے بد انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان میں بہت سارے پاکستانی سود میرے سامنے ہیں، دنیا میں اکثر جگہ پاکستانی خطبہ سنتے ہیں غور سے۔ ہمارا ملک، اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، مسلمان اکثریت کا ملک ہے۔ یہ ملک آج ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بن چکا ہے جس کا خدا تعالیٰ کے ان احکامات جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے دور کا بھی واسطہ نہیں، اور جن سے روکا ہے، جن باتوں کو کرنے سے روکا ہے، وہ وہاں عام ہو رہے ہیں۔ وہ طبقہ آج سیاستدانوں کے سروں پر بھی سوار ہے اور انتظامیہ کے کندھوں پر بھی بیٹھ کر ان کی گردن کو اپنے شکنجے میں لیے ہوئے، اور اس کا نتیجہ ہمیں ہر روز کی آگوں اور فسادوں اور قتل و غارت کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ پورا نظام ہی، چاہے سیاستدان ہیں، انتظامیہ ہیں یا کوئی اور ہے، ان فسادیوں کے رنگ میں رنگین ہو چکا ہے۔ پاکستان بننے سے لے کر آج تک خلفائے احمدیت سیاستدانوں اور عوام کو اس طرح توجہ دلاتے رہے کہ ہمیشہ اس طبقے سے ہوشیار رہو جو کسی بھی صورت میں مذہبی شدت پسندی کی طرف ملک کو لے جانا چاہتا ہے۔ عوام تو اپنی کم علمی اور معصومیت اور اسلام سے محبت کی وجہ سے ان شدت پسندوں کے دھوکوں میں آتے گئے، پھر غربت اور افلاس نے اکثر جو غریب لوگ ہیں وہاں کے، ان کو سوچنے کا موقع نہیں دیا، اور سیاستدان اپنے مفادات کی خاطر مذہبی جبہ پوشوں سے معاہدے کرتے رہے، یا ان کو اس حد تک آزادی دے دی کہ اب سیاستدانوں کے خیال میں بغیر ان کی سیاست چمک نہیں سکتی، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہر پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ کسی نہ کسی مذہبی جبہ پوش کی حمایت کے بغیر اس کی بقا نہیں ہے۔ جانتے بوجھتے ہوئے ان نام نہاد اسلام کے ٹھیکیداروں کو غیر ضروری اہمیت دے کر پاکستان میں لاقانونیت کے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں جو روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سول انتظامیہ ہے تو وہ مجبور ہے، بلکہ اب تو ایسے خطرناک حالات ہیں کہ رینجرز جو کسی زمانے میں امن قائم کرنے کے لیے بڑی اہم سمجھی جاتی تھی، اور فوج جو ہے، ان کی بھی ان دہشت گرد
اور شدت پسند تنظیموں کے سامنے جدید ہتھیاروں کے لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں۔ ان حالات میں ایک احمدی ہے جس کا دل بے چین ہوتا ہے کہ وہ ملک جسے ہم نے ہزاروں جانوں کی قربانی سے حاصل کیا تھا، اس کا ان مفاد پرستوں اور خود غرضوں اور اسلام اور خدا کے نام پر ظلم و تعدی میں بڑھنے والوں نے یہ حال کر دی ہے۔ گو ظاہری لحاظ سے باوجود کوشش کے احمدی ملک کو ظالموں سے نجات دلانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وطن کی محبت، ہر پاکستانی احمدی کی وطن کی محبت یہ ضرور اسے تقاضا کرتی ہے، اور یہ ہر پاکستانی کا احمدی کا فرض بھی ہے، چاہے کہ ہم ملک کے لیے دعا کریں، کوشش کریں، چاہے جتنا بھی اہل وطن یا کم از کم اپنے آپ کو سب سے زیادہ ملک کا وفادار سمجھنے والے لوگ نام نہاد، یہ جتنا بھی ہم پر وطن دشمنی کا الزام لگا لیں، ہم پر ہر قسم کا ظلم بھی روا رکھیں، ہم نے وطن کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے، وطن کی محبت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ملک کے لیے دعا کرتے رہنا ہے۔ اور اگر اس ملک کو اب اس خوفناک صورتحال سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو احمدیوں کی دعائیں ہی ہیں۔ بیرونی دنیا کا محاذ بھی پاکستان کے خلاف سے سخت تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اندرونی طور پر بھی فتنہ و فساد، دہشت گردی اور قومی املاک اور وسائل کو آگے لگا کر تباہ کر ملک کو کمزور تر کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سی حب الوطنی ہے جس کو ہم ان شدت پسند تنظیموں کے رویے سے دیکھ رہے ہیں، ان کے عمل سے دیکھ رہے ہیں؟ بے شک ہم اس وقت یعنی احمدی مظلوم ترین شہری ہیں پاکستان کے، جن کے ہر قسم کے حقوق غصب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سیاست اور حکومت سے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی واسطہ نہیں، یہ تو ان دنیا داروں کی کم عقلی ہے اور وہم ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کیونکہ ایک منظم تنظیم ہے اس لیے شاید حکومت پر ایک وقت میں قبضہ کرنا چاہے گی۔ ہمیں تو نہ پاکستان کے حکومتی معاملات سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی دنیا کی کسی بھی ملک کی حکومت سے۔ ہاں، کسی ملک کا شہری ہونے کی حیثیت سے ہم ملک سے وفا اور محبت کا تعلق بھی رکھتے ہیں، اور ہر ملک کے احمدی کو اپنے ملک کو دنیا کے ملکوں میں نمایاں طور پر دیکھنے کی خواہش بھی ہے، اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے اور کرنی چاہیے۔ اور ہر احمدی اپنی ذاتی حیثیت سے کسی بھی ملک کی سیاست میں یا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ جڑ کر اس سیاست میں حصہ بھی لیتا ہے۔ دنیا کے کئی ملک ہیں جہاں احمدی اگر حکومتی پارٹی میں شامل ہو کر ملک کی بہتری کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں تو غیر حکومتی یا حزب مخالف پارٹی جو ہے اس میں بھی شامل ہو کر ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بس ہر احمدی کی ملک کے شہری کی حیثیت سے
تو ملک کے سیاسی معاملات میں دلچسپی ہے اور ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن جماعت احمدیہ کو بحیثیت جماعت یا خلافت احمدیہ کو کسی ملک کی حکومت اور قبضہ کرنے میں نہ کوئی دلچسپی ہے اور نہ یہاں ہمارا مقصد ہے، کیونکہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے جو راہ دکھائی ہے وہ مادی ملکوں کے حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ روحانی بادشاہت کے حصول کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا تاج ہے جس کا حصول ہمارا مقصود ہے۔ ہاں، جب بھی اور کسی بھی حکومت وقت کو ملک کی تعمیر و ترقی اور بقا کے لیے مشوروں کی اور قربانیوں کی ضرورت ہوئی تو جماعت احمدیہ نے حصہ لیا اور حصہ لیتی ہے۔ پس ہم احمدی تو وہ ہیں جو پاکستان میں بھی باوجود انفرادی طور پر بھی اور من حیث الجماعت بھی تمام قسم کے ظلم سہنے کے اپنے ہم وطنوں اور اپنے ملک کو پریشانی اور مشکل کی حالت میں دیکھتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہماری بے چینی حکومتوں کے لیے نہیں، ہماری بے چینی ملک کی بقا کے لیے ہے، ہماری بے چینی ملک کے عوام کے لیے ہے، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں پھر، بلکہ جہاں تک وسائل اجازت دیتے ہیں دنیا میں پھر کر بھی کسی بھی قسم کی مشکل سے ملک کو نکالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور یہ عمل ہمارے اس تعلیم کی وجہ سے ہے جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ یہ عمل ہمارے اس اسوے پر چلنے کی کوشش کی وجہ سے ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمایا اور جس کی خدا تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے کہ یہی وہ میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے اسوے پر چلنا خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے فرض قرار دے دیا ہے۔ جو اسوہ اس محسن انسانیت اور رحمت للعالمین نے پیش کیا وہ یہ ہے کہ اپنے دکھوں کو بھول کر انسانیت کی خدمت کرو، کسی اجر کے لیے نہیں بلکہ احسان کے جذبات کے تحت، پیار کے جذبات کے تحت، اطاعت ذی القربہ کے جذبات کے تحت، کہ تمہارے ہم وطن بھی تمہارے قرابت دار ہیں۔ دکھ تو اگر غیروں کو بھی پہنچے تو نیک فطرت لوگ جو ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، بے چین ہو جاتے ہیں، تو یہ تو ہمارے اپنے ہیں، اور جو ہمارے اپنوں کو دکھ اور مصیبت اور تکلیف پہنچے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں بے چین نہ کرے۔ بس ہمیں علو اور فساد سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو عاجزی اور پیار اور محبت کے پھیلانے والے ہیں، ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جو دنیا کو خدا سے دور دیکھ کر بے چین ہو جاتا تھا کہ یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے سزاوار نہ ٹھہر جائیں، جو اپنی راتیں اس غم میں ہلکان کرتا تھا کہ لوگ خدا کو بھول کر تباہی کے گڑھے میں گر رہے ہیں، جس کے اس درد کو دیکھ کر خدا تعالیٰ نے بھی آپ کو فرمایا تھا کہ لعلہ کا باخع نفسہ کا اللہ یکونوا مومنین، شاید تو اللہ یکونوا مومنین، شاید تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لے گا کہ وہ کیوں ایمان نہیں لاتے۔
بس ہمیں اپنے آقا و مولا کی امت سے منسوب ہونے والوں سے ہمدردی ہے۔ اس بات کا درد ہے اور اس کے لیے ہماری کوشش ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھ کر آپ کے مسیح و مہدی کو مان لیں، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی آفات اور عذاب سے بچ جائیں، اور اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے میں مختلف وقتوں میں خطبات میں تقریروں میں بتا رہا ہوں کہ زلازل اور طوفان اور آفات گزشتہ 100 سال سے شدت اختیار کر گئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی تائید کا ثبوت ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا واضح فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ زلازل اور آفات اور طوفان میری تائید میں آئیں گے۔ آپ کی زندگی میں بھی آئے، اور آج تک یہ الہی تائیدات کا دور چلتا چلا جا رہا ہے۔ جو نقصان باقی دنیا کی طرح پاکستان میں بھی نافات سے ہو رہا ہے وہ ظاہر و باہر ہے، بلکہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق کہ صدر وہاں گئے تھے دورے پہ، کہ حالیہ سیلاب کئی سونامیوں سے بڑھ کر ہے جس کی تباہی ہر احمدی جانتا ہے کہ یہ آسمانی اور زمینی آفات جو دنیا میں آ رہی ہیں اور ہو رہی ہیں مسیح موت کی تائید میں ہے۔ کاش کہ دنیا اس کو سمجھ جائے۔ یہ عذاب جو دنیا میں آتے ہیں یہ ہمیں بے چین بھی کر دیتے ہیں کہ اگر دنیا نے خدا تعالیٰ کے اشاروں کو نہ سمجھا تو بڑی تباہی بھی آ سکتی ہے، اور اس بے چینی میں پھر ہمارا رخ اپنے پیدا کرنے والے خدا کی طرف ہوتا ہے، اپنے اللہ کی طرف ہوتا ہے جو دنیا کی اصلاح کے لیے اپنے پیاروں کو مبعوث فرماتا ہے، دنیا کو بچانے کے لیے اپنے فرستادوں کو بھیجتا ہے۔ پاکستانی اخباروں اور میڈیا میں بھی یہ شور ہے کہ یہ خدائی عذاب ہے یا کیا ہے۔ ان کے دینی رہنما کہتے ہیں کہ یہ عذاب نہیں ہو سکتا کیونکہ عذاب خدا تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ آتا ہے، مگر خدا کے لیے ہماری بات بھی سنو، مسیح موعود کی بات بھی سنو۔ خدا تعالیٰ کے مسیح کا پیغام گزشتہ 100 سال سے تمہیں ہوشیار کر رہا ہے۔ ہر آفت جو دنیا میں آتی ہے ہمیں بے چین کرتی ہے کہ یہ آئندہ کسی بڑی آفت کا پیش خیمہ نہ ہو۔ جہاں تک آفات میں جماعت احمدیہ کا اہل وطن کی خدمت کا سوال ہے، جیسا کہ میں نے کہا ہم ہر طرح مدد کرتے ہیں۔ ان حالیہ سیلابوں کی تباہ کاریوں میں بھی جماعت احمدیہ نے مختلف ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں کے ذریعے سے بھی رقمیں اکٹھی کر کے بھیجی ہیں، انفرادی بھی اور جماعتی طور پر بھی۔ ملک کے اندر بھی پاکستان میں بھی مخیر حضرات نے احباب جماعت نے مدد کی ہے، رقم کے ذریعہ بھی، سامان کے ذریعہ بھی، اور ہمارے والنٹیئرز نے بھی کام کیا لوگوں کو نکالنے میں، محفوظ مقامات پر پہنچانے میں، خوراک مہیا کرنے میں۔ بلکہ ایک موقع پر ہماری ٹیموں کا ایدی صاحب جو وہاں کوئی بہت بڑا ٹرسٹ چلاتے ہیں ان سے سامنا ہو گیا، ان سے ملاقات ہوئی
تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ قادیانی مدد کے لیے سب سے پہلے پہنچتے ہیں۔ اگر احمدیوں کو سیلاب میں گرے ہوئے علاقوں سے نکالا ہے ہماری ٹیموں نے، تو غیر اس جماعت کی خدمت بھی کی ہے، بلا تفریق مذہب، عقیدہ، فرقہ۔ ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے سے بھی خدمت کی ہے اور ہو رہی ہے، اور اب ہیومینٹی فرسٹ نے ان سیلاب زدہ علاقوں کے لیے $1 ملین مزید امداد کے لیے ارادہ کیا ہے، جو وہاں بحالی کے کام میں وہ اس میں مدد دے گی، اور بلا تخصیص مذہب ہم یہ خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور پھر ہم یہ بھی نہیں بتاتے کہ ہم احمدی ہیں، خاموشی سے خدمت کر رہے ہیں، اس لیے کہ کہیں کوئی فتنہ پرداز فتنہ نہ کھڑا کر دے اور اس فتنے کی وجہ سے غریبوں کو مدد پہنچنے سے مدد لینے سے محروم کر دے۔ لیکن ان نام نہاد مذہب کے ٹھیکیداروں کا رویہ کیا ہے، جو اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ سمجھتے ہیں؟ ان کا رویہ کیا ہے؟ کہ ایک جگہ جب پتہ چلا کہ وہاں کچھ خاندان دریا کے علاقے کے جو ریموٹ علاقے میں رہتے تھے، ڈیرہ غازی خان کے، وہ وہاں سے اٹھ کے آئے، بہرحال جو قریب ہوگا دریا کے، جب سیلاب آیا تو احمدی متاثر ہوئے، جو خاندان وہاں سے اٹھ کے آئے، تو جب ان لوگوں کو یہ پتہ لگا تو ان کو احمدی خاندانوں کو انہوں نے خوراک وغیرہ تو کیا دینی تھی، وہ تو ہم نے انتظام کر لیا تھا خود ہی۔ جو اسکول میں شیلٹر ملا ہوا تھا وہاں سے بھی ان کو نکال دیا گیا کہ یہ قادیانی ہیں، یہاں نہیں رہ سکتے۔ جہاں تک احمدیوں کا سوال ہے، ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت نے سنبھالا ہے، اور جماعت بے سہارا نہیں چھوڑتی ان کو، بلکہ خدا تعالیٰ احمدی کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ ان کا انتظام تو ہو گیا، لیکن ان لوگوں کی بدفطرتی کا پتہ چل گیا جو اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ کہتے ہیں، کہ خدا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کس بدفطرتی کا ثبوت دیا ان لوگوں نے، اور دیتے ہیں۔ یہ طوفان اور سیلاب لاہور میں ہماری مساجد کے واقعے کے بعد آئے، جہاں ظلم و بربریت کی ہولی کھیلی گئی۔ اس تناظر میں اگر دیکھیں تو جماعت احمدیہ کا بلند کردار مزید نکھر کر سامنے آتا ہے کہ باوجود یہ سب ظلم سہنے کے، اپنے ہم وطنوں کو پریشان دیکھ کر جماعت فوراً مدد کے لیے آگے آئی۔ جماعت کے افراد کی قربانی کی قدر اور بھی بڑھتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسجدوں میں شہید ہونے والوں کے گھروں میں اس وقت جب ابھی ان کے گھروں میں سے جنازے بھی نہیں اٹھے تھے، محلے والوں کی طرف سے بعض جگہ مٹھائی پہنچی کہ لو مٹھائی کھاؤ اپنے شہیدوں کی خوشی میں۔ اس سے بڑا مذہبی اور اخلاقی دیوالیے پن کا اور کیا اظہار ہو سکتا ہے یا ہوگا، جو قوم کے بعض لوگوں کا مولوی نے کر دیا، بالکل دیوالیہ کر کے رکھ دیا۔ اور پھر محلے کے بچے بعض جگہ احمدی بچوں کو کہتے ہیں کہ انہیں گٹر میں پھینکنا ہے کیونکہ یہی ان کا مقام ہے، یہی ان کی جگہ ہے، جس کی وجہ سے بعض گھرانوں کو اپنے گھر تبدیل بھی کرنے پڑے۔
لیکن احمدی کا بلند کردار پہلے سے بڑھ کر ان حالات میں بھی اپنی شان اور چمک دکھاتا ہے۔ جب خوراک اور مختلف اشیاء بلکہ دوائیوں اور تعمیراتی کاموں کے لیے جماعت خدمات پیش کرتی ہے تو بلا تخصیص بغیر یہ دیکھے کہ کون کس وقت کس قسم کی دشمنی کرتا رہا ہے، ہر ایک کو مدد کے لیے ہر ایک کی مدد کے لیے گئی اور مدد پہنچائی۔ بس یہ ہے وہ حقیقی اسلام کی تصویر جو آج جماعت احمدیہ پیش کر رہی ہے۔ یہ اسوہ رسول پر چلنے کا اظہار ہے۔ بس جماعت احمدیہ تو گالیاں سن کر دعا دو، پاک دکھ آرام دو کے حکم پر عمل کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ کرتی چلی جائے گی۔ یہ مخالفانہ حالات صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی خطے میں جب احمدیوں پر ظلم ہوتا ہے تو جماعت وہاں بھی جب بھی وقت پڑے اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہے۔ گزشتہ دنوں انڈونیشیا میں پھر ایک جگہ جماعت کی مسجد کو اور احمدیوں کے گھروں کو 5-6 گھروں کو، کاروں وغیرہ کو، 1-2 کاریں تھیں یا موٹر سائیکل تھے، ان کو آگ لگائی گئی، لیکن جماعت نے وہاں بھی جب ان کو ضرورت پڑی طوفان کی صورت میں ان کی مدد کی۔ انڈونیشیا میں کم از کم غیرت جماعت میں یہ شرافت ہے، بہت سارے لوگوں میں پڑھے لکھے اور جرت بھی ہے کہ مسجدوں اور گھروں کو جلانے والوں کی کافی سیاستدانوں نے اور بڑے لیڈروں نے مذمت کی ہے، بلکہ سابق صدر مملکت جو تھے عبدالواحد، ان کی بیگم افسوس کے لیے جماعت کے گھروں میں بھی گئیں، ان لوگوں کے پاس گئیں جن کا نقصان ہوا تھا۔ کاش کہ ہمارے پاکستانی لیڈروں کی آنکھیں بھی کھلیں اور سیاسی قدروں اور اخلاق کو جاننے والے بنیں۔ بہرحال احمدی تو ہر حال میں دنیا کو ہلاکت سے بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس نے کوشش کرنی ہے، زمانے کے امام کا پیغام پہنچا کر بھی اور دعاؤں میں خاص توجہ دے کر بھی ہم نے اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے، اور ہمارے ان اخلاق کو کوئی ظالم اور کوئی کسی بھی قسم کا ظلم ہم سے چھین نہیں سکتا۔ ہماری دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن وہ رنگ لائیں گی جب ظالم اور ظلم صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر ایک کو، ہر شخص کو اور ہر ملک کو ظالم اور ظلم سے پاک کر دے۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ دنیا میں فتنہ و فساد پیدا کر کے اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑیں۔ ہمارے پر ظلم دین کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ تو اور کوئی وجہ نہیں، اور دین کی خاطر لڑائیوں سے ہمیں اب زمانے کے امام نے روک دیا۔ دعا ایک ہتھیار ہے اور بہت بڑا ہتھیار ہے جس سے ہماری فتح انشاءاللہ تعالیٰ ہونی ہے اور ہوگی۔ اصل مقصد ہمارا خدا تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے، جس کے لیے نیکیاں تو بجا لائی جاتی ہیں، لیکن فتنہ اور فساد اور الف سے کام نہیں لیا جاتا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یعنی یہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم نے
جسے ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو نہ تو زمین میں اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد کرتے ہیں۔ بس جب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے آخرت پر یقین رکھنے والوں میں شامل کیا ہے، تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی بھی قسم کے علو اور فساد سے ہم کام لیں، قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیں، انسانیت کی خدمت سے انکار کر دیں، دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے، اور تقویٰ ہی ایک مومن کا مقصود ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرماتا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، یعنی آخری انجام متقیوں کا ہی ہے، فساد کرنے والوں کا نہیں۔ ہر مذہب کے ماننے والے مخالفین کے حملوں اور زیادتیوں اور ظلموں کی وجہ سے یہی سمجھتے رہے، بعض دفعہ ایسے حالات آئے کہ سمجھنے لگے کہ ہم اب ختم ہوئے، اور بعض دفعہ جب امتحان اور ابتلاء لمبا ہو جائے تو بعض سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں بھی دنیا داری کے داؤ پیچ استعمال کرنے چاہیے، لیکن الہی جماعتیں ایسا نہیں کرتی۔ بعض لوگ مجھے خط بھی لکھ دیتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ اب اتنا صبر اچھا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں نے جیسے کہہ دیا کہ جنگ تو فساد ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس زمانے کے امام کو مان لیا، جب مان لیا تو جو وہ کہتا ہے اس پہ حرف بحرف چلنا ہے۔ اور پھر یہ کہ نیک فطرتوں کو اس قسم کے فتنہ و فساد کے داؤ پیچ آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر ہم کوشش بھی کر لیں تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ ہمارے روا کے ارد گرد جو علاقہ ہے جس میں وہاں کے مقامی باشندے آباد ہیں، یہ روا میں کیونکہ پارٹیشن کے بعد آباد ہوا، تو وہاں آنے والوں کو، ہمیں روا کے شہریوں کو، ارد گرد کے لوگ، مقامی لوگ مہاجر کہتے ہیں۔ تو ایک دفعہ باتوں میں ان کا ایک آدمی کہنے لگا، اچھا ان لوگوں کا یہ کام ہے کہ لغو کام، بیہودہ کام، چوریاں چکاریاں، ڈاکے وغیرہ اس میں بڑے مشہور ہیں۔ روا کو بھی بڑا محفوظ کرنا پڑا تھا شروع میں ان لوگوں سے۔ ایک دفعہ باتوں میں بتا رہا تھا کہ ان کا ایک آدمی کہنے لگا پنجابی میں کہ یہ لغو قسم کے کام ہیں ہمارے، برائیاں جو ہیں، پنجابی میں کہتا ہے کہ ان کاموں میں جتھے تواڈے سیانے دی عقل ختم ہوندی ہے، ساڈے کملے دی شروع ہوندی ہے۔ یعنی یہ کام ایسے ہیں، یہ برائیاں والے کام، کہ یہ تم لوگ جو مہاجر ہو، جہاں تمہارے عقل مند کی عقل ختم ہوگی، وہاں سے ہمارے بیوقوف کی عقل شروع ہوتی ہے۔ اتنے ماہر ہیں ہم، تو ہمارا تو ان سے مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ ہم تو اس والے ہمارے مقابلے میں ان کے بیوقوف کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس فتنہ و فساد میں۔ ان میں سے بھی جو لوگ احمدی ہو رہے ہیں، اب ان کی بھی لگتا ہے یہ پاک تبدیلی پیدا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور ان کے وہی جو ان کاموں میں کملے بھی شیر تھے، وہ احمدی ہونے کے بعد کافی بہتر ہو رہے ہیں۔ دوسرے، ہمارا خدا تعالیٰ پر یقین ہے، جس کا وعدہ ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، کہ انجام متقیوں کا ہی ہے۔ اس کا ایک تو یہ مطلب ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں داؤ پیچ، فتنہ و فساد کے نمبر نہیں ملیں گے۔ ہاں، اگر پوچھا جائے گا تو تقویٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ تقویٰ ہی ہے جو خدا تعالیٰ تک پہنچتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے ینالہ التقویٰ منکم، اسے تمہارا
تقوی ہی پہنچے گا، اور تقوی میں بڑھنے سے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بخشش کے سامان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بڑھائے۔ دوسرے، عاقبۃ للمتقین کا واضح مطلب یہ بھی ہے کہ الہی جماعتوں کی کامیابی اور فتوحات داؤ پیچ، فتنہ و فساد، بڑائی اور علو سے حاصل نہیں ہونی، بلکہ عاجزی اور انکساری دکھانے والے اور اللہ کی رضا ہر حال میں چاہنے والے جو لوگ ہیں، یہی انشاءاللہ تعالیٰ فتح کے نظارے دیکھیں گے۔ بس یہ ظلم، یہ فساد، یہ سرکشیاں عارضی ہیں اور تیزی سے اپنے انجام کو پہنچ رہی ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے فرعون پیدا ہوئے، بڑے بڑے ظالم اور جابر پیدا ہوئے، بڑے بڑے طاقتور پیدا ہوئے، لیکن سب ختم کر دیے گئے۔ وہ گروہ جو الہی جماعتوں کے مقابلے پر کھڑا ہوتا ہے، وہ کھڑا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں ایک وقت میں ہماری بالادستی ختم کر دیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، کیونکہ یہ لوگ دنیا دار ہوتے ہیں، اس لیے ان کی سوچ اس بات سے آگے جاتی ہی نہیں اور نہ جا سکتی ہے کہ ہماری حکومت پر قبضہ ہو جائے گا اگر احمدی پھیلتے چلے گئے تو۔ حالانکہ الہی جماعتوں کا مقصد بندے کا خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنا ہے، اور یہی مقصد لے کر اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ یہ فرعون صفت لوگ جنہوں نے اپنی حکومت کو اور اپنی طاقت کو ہی خدا بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا ہوتا ہے، ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بندے خدا والے بن گئے تو ہماری مظلومہ خدائی جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، اور نشانات جو اللہ تعالیٰ نبی اور اس کی جماعت کی تائید میں دکھاتا ہے، جو ظاہر ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں، دل میں ان کو دیکھ کر یہ یقین بھی ان لوگوں کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ ان لوگوں نے غالب آ ہی جانا ہے، اس لیے دشمنی اور ظلم میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح ختم کریں۔ کبھی جادوگر کہہ کر روکیں ڈالی جاتی ہیں، کبھی کچھ کہہ کر روکیں ڈالی جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کے زمانے میں یا اس کی جماعت کی ترقی کے زمانے میں جو مذہبی جبہ پوش ہیں، یہ بھی تائیدات اور نشانات دیکھ کر گمان کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے تو ممبروں کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس لیے ظاہری طور پر بھی بھرپور کوشش کرتے ہیں مخالفت کی، اور ظلم اور تعدی میں حد سے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ اور فریب میں اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ لوگوں کو سچ اور جھوٹ کا فرق ہی لوگوں کے سامنے سچ اور جھوٹ کا فرق ہی ختم ہو جاتا ہے، اور مذہب کے نام پر خون کر کے اپنے ممبروں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس یہ مخالفت ان کے دلوں کے خوف کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اب غالب آنا ہی آنا ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہے وہ حکومتیں ہوں یا ممبروں کے نام نہاد مالک، جب اپنی کرسیاں اور ممبر نیچے سے نکلتے نظر آئیں تو وہ الہی جماعتوں کی مخالفت میں اور زیادہ تیزی پیدا کر دیتی ہیں، اور ہر قسم کے اخلاق اور قانون کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی کامیابی اور نشان پر یقین نہ ہو تو ان کو کیا ضرورت ہے اتنی منظم مخالفت کرنے کی؟ بس یہ منظم مخالفت جب بھی ہو، یہ مخالفین کے اس یقین کا اظہار کر رہی ہوتی ہے کہ ہم تو اب گئے کہ تب گئے،
یہ تو کئی لوگ تسلیم بھی کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کہ خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت بظاہر احمدیوں کے ساتھ لگتی ہے، بظاہر نہیں بلکہ حقیقت میں ہے۔ اب پاکستان میں یا اور ملکوں میں جہاں مذہبی رہنما اور حکومت مل کر جماعت کے خلاف منظم کوشش کر رہے ہیں، ان کے متعلق بعض جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ جماعت ترقی کر رہی ہے اور جو باتیں یہ بتاتے ہیں، باتیں تو سچی ہیں، اگر یہ باتیں ہم نے عوام میں آسانی سے جانے دیں اور ان کا عوام میں نفوذ ہو گیا تو پھر یاد رکھو کہ ہماری کرسیاں بھی جائیں گی اور نام نہاد اماموں کے امامتیں بھی جائیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر کہ دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے، انبیاء کے مخالفین کے انجام کی طرف نشاندہی فرما دی ہے کہ جس طرح ان کے فتنہ اور فساد اور الف اور ظلم اور دولت اور طاقت ان کو نہیں بچا سکی تھی، آئندہ بھی کسی حد سے بڑے ہوئے کو اور الہی جماعتوں کے مخالفین کو یہ چیزیں نہیں بچا سکتی۔ بس آج میں پھر کہتا ہوں کہ جو بظاہر آفات اور مصائب سے محفوظ ہیں، یہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ استکباراً فی الارض ومکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ فہل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، کہ ان کے زمین میں تکبر کرنے اور برے مکر کرنے کی وجہ سے اور بری تدبیر نہیں گھیرتی مگر خود صاحب تدبیر کو، یعنی کہ بری تدبیریں ان تدبیر کرنے والوں کو ہی گھیرتی ہیں۔ پس کیا وہ پہلے لوگوں پر جاری ہونے والی اللہ تعالیٰ کی سنت کے سوا کوئی اور انتظار کر رہے ہیں؟ بس تو ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا اور تو ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تغیر نہیں پائے گا۔ بس کیا یہ تکبر، بڑائی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کے خلاف مگر کامیاب ہوگا؟ نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ یہ پرانے انبیاء کے قصے صرف قصہ کہانیوں کے لیے نہیں سنائے جا رہے ہیں ہم نے قرآن کریم میں، بلکہ اس لیے کہ عبرت حاصل کرو اور اپنے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا کرو اور خدا کے بھیجے ہوئے سے ٹکر لے کر اس کے ماننے والوں پر ظلم اور صفاقی کی داستانیں رقم کرنے والوں کا حصہ نہ بنو۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، پس تو ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا اور تو ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تغیر نہیں پائے گا۔ اور غور کرو، کاش کہ سمجھ جائیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کی توفیق بھی دے اور دنیا کے حق میں ہماری دعائیں قبول بھی فرمائے کہ یہ تباہی کے گڑھے میں گرنے سے اور تباہ ہونے سے بچ جائیں۔ اپنے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ ہم صبر اور حوصلے سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں اور والعاقبۃ للمتقین کے حقیقی مصداق بن کر فتح و نصرت کے نظارے دیکھنے والے ہوں۔ آخر میں ایک حضرت مسیح علیہ السلام کا اقتباس پیش کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے سلسلے کو بے ثبوت نہیں چھوڑے گا۔ وہ خود فرماتا ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا اور دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور جو انکار کے لیے مستعد ہیں ان کے لیے ذلت اور خواری مقدر ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اگر یہ انسان کا افتراء ہوتا تو کب کا ضائع ہو جاتا، کیونکہ خدا تعالیٰ مفتری کا ایسا دشمن ہے کہ دنیا میں ایسا کسی کا دشمن نہیں۔ وہ بیوقوف یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ کیا استقامت اور جرت کسی کذاب میں ہو سکتی ہے۔ وہ نادان یہ بھی نہیں جانتے کہ جو شخص غیبی پناہ سے بول رہا ہے وہ اس بات سے مخصوص ہے کہ اس کے کلام میں شوکت اور ہیبت ہو، اور یہ اسی کا جگر اور دل ہوتا ہے کہ ایک فرد تمام جہان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یقیناً منتظر رہو کہ وہ دن آتے ہیں
بلکہ نزدیک ہیں کہ دشمن روسیاہ ہوگا اور دوست نہایت بشاش ہوں گے۔ کون ہے دوست؟ وہی جس نے نشان دیکھنے سے پہلے مجھے قبول کیا اور جس نے اپنی جان اور مال اور عزت کو ایسا فدا کر دیا ہے کہ گویا اس نے ہزارہا نشان دیکھ لیے ہیں۔ سو یہی میری جماعت ہے اور میرے ہیں جنہوں نے مجھے اکیلا پایا اور میری مدد کی، اور مجھے غمگین دیکھا اور میرے غم خوار ہوئے، اور ناشناسا ہو کر بھی آشناؤں کا ساتھ بجا لائے۔ خدا تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو۔ اگر نشانوں کے دیکھنے کے بعد کوئی کھلی صداقت کو مان لے گا تو مجھے کیا اور اس کو اجر کیا، اور حضرت عزت نے اس کی عزت کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی عزت کیا۔ مجھے در حقیقت انہوں نے ہی قبول کیا ہے جنہوں نے دقیق نظر سے مجھ کو دیکھا اور فراست سے میری باتوں کو وزن کیا اور میرے حالات کو جانچا اور میرے کلام کو سنا اور اس میں غور کی۔ تب اسی قدر قرائن سے خدا تعالیٰ نے ان کے سینوں کو کھول دیا اور میرے ساتھ ہو گئے۔ میرے ساتھ وہی ہے جو میری مرضی کے لیے اپنی مرضی کو چھوڑتا ہے اور اپنے نفس کے ترک اور اخذ کے لیے مجھے حکم بناتا ہے اور میری راہ پر چلتا ہے اور اطاعت میں فانی ہے اور انانیت کی جلد سے باہر آ گیا ہے۔ مجھے آہ کھینچ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ کھلے نشانوں کے طالب وہ تحسین کے لائق خطاب اور عزت کے لائق مرتبے میرے خداوند کی جناب میں نہیں پا سکتے جو ان راست بازوں کو ملیں گے جنہوں نے چھپے ہوئے بھید کو پہچان لیا، اور جو اللہ جل شانہ کی چادر کے تحت میں ایک چھپا ہوا بندہ تھا، اس کی خوشبو ان کو آ گئی۔ انسان کا اس میں کیا کمال ہے؟ مثلا ایک شہزادے کو اپنی فوج اور جاہ و جلال میں دیکھ کر پھر اس کو سلام کرے۔ باکمال وہ آدمی ہے جو گداؤں کے پیرائے میں اس کو پاوے اور شناخت کر لے، مگر میرے اختیار میں نہیں کہ یہ زیر کی کسی کو دوں۔ ایک ہی ہے جو دیتا ہے، وہ جس کو عزیز رکھتا ہے۔ ایمانی فراست اس کو عطا کرتا ہے۔ انہیں باتوں سے ہدایت پانے والے ہدایت پاتے ہیں، اور یہی باتیں ان کے لیے جن کے دلوں میں کجی ہے زیادہ تر کجی کا موجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرتا چلا جائے اور دنیا کی آنکھیں کھولے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر